السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مشینی دور میں جب ایک انسان کا رشتہ دوسرے انسان سے دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، احساس اور جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں، چہروں کی رونق اور آنکھوں کی چمک مات پڑتی جا رہی ہے، زندگی کی حرارت اور سانسوں کی گرماہٹ مفقود ہوتی جا رہی ہے، رگوں میں کہنے کو لہو دوڑ رہا ہے لیکن آنکھ سے آنسو کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسے بے حس دور اور بے ضمیر زمانے میں اگر کسی کے اندر دینی حمیت و غیرت باقی ہے اور دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے تو ایسے افراد مبارکباد اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں۔ اس سوچ کے تناظر میں کہ ہر ایک قدم منزل کا حصہ ہے اور ایک ایک قطرہ دریا کے لیے معاون اور مشارک ہے، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج کے اس دور میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ عورت کے بغیر کسی بھی معاشرے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ عورت نصف انسانیت ہے، نصف حیات ہے۔ مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہے، ایک کے بغیر دوسرے کی زندگی ادھوری ہے، دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے انما النساء شقائق الرجال کہ عورتیں مرد کا حصہ ہے، اور قرآن کریم نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت ہی گھر کو جنت کا نمونہ بناتی ہے، سلیقہ مند بیوی ہی گھر کی محافظ ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کا تعلیم یافتہ اور باکردار ہونا از حد ضروری ہے، کیونکہ نسل نو کی تہذیب و تمدن کی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ اگر عورت تہذیب یافتہ ہوگی تو پورا گھرانہ اور معاشرہ تہذیب یافتہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ٹال دینا کہ ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت کیا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد بھی تو گھر میں ہی رہنا ہے، ایسے کہنے والے سطحی لوگ ہیں اور نادان ہیں اور کج فہمی کے شکار ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی بچی آئندہ نسل نو کی مربی اور معمار بنے گی۔ یہ جو ہوگی آئندہ نسل وہی ہوگی۔ وہ خود تعلیم یافتہ اور مہذب ہوگی تو آئندہ نسل بھی تہذیب یافتہ اور مہذب ہوگی۔ اگر وہ جاہل ہے، ناخواندہ ہے، غیر مہذب ہے تو نئی نسل کے تعلیم یافتہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ دنیا کے بے شمار انقلابات میں جہاں مرد شریک رہے ہیں وہیں عورتوں نے بھی حصہ لیا ہے، بلکہ عورت پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مقام پر مردوں کے برابر کی شریک رہتی ہے۔ ماں کی شکل میں وہ پہلی استاذ ہوتی ہے، شوہر کی رفیق حیات بن کر تمام تر ذمہ داریاں سنبھالتی ہے۔ الغرض سماج کو اچھے طریقے سے چلانے میں عورت کا آدھا کردار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عورت کا تعلیم یافتہ اور مہذب ہونا مردوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ایک مفکر نے اسی بات کو دوسرے لہجوں میں اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں اور ایک مرد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تو اس کی ذات تک محدود رہنے والی چیز ہے، لیکن اگر آپ کسی عورت اور خاتون کو تعلیم دیتے ہیں تو گویا کہ آپ پورے معاشرے کو اور پوری نسل کو تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں جب کہا کہ میں اپنے قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ایک ذی فہم شخص نے اس سے کہا کہ تم اگر اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنی قوم کی بہو بیٹیوں کو اور عورتوں کو تعلیم دو اور ان کے لیے تعلیم کے لیے راستہ ہموار کر دو، اور جہاں تک ہو سکے لڑکیوں کے اندر تعلیمی شعور پیدا کرو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مشکل سے آج آپ کو سکھ بیکار اور فالتو ملے گا۔ مرد کی تعلیم صرف مرد کو فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ عورت کی تعلیم کئی نسلوں کو سنوارتی ہے۔